اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ کافر کیسے کھاتا ہے۔ کافروں کے کھانے کا اسٹائل، انداز اور طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کافر کیسے کھاتے ہیں۔ آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو کافروں کی طرح کھانے سے بچائیں۔ اللہ نے فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے فرمایا کہ اور کافر برتتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے چوپائے چار پاؤں رکھنے والے، ٹھیک ہے، گائے بکری بھینس وغیرہ چوپائے کھائیں، اور آگ میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ ان کا مسوا کہاں ہے؟ ان کے لیے مسوا ہے، ٹھکانہ ہے، جگہ ہے، کہاں پر؟ آگ میں۔ تو یہاں پر کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ محمد ہے، اور آیت نمبر بھی آپ کو بتا دوں کہ آیت نمبر کون سی ہے؟ آیت نمبر 12 ہے، ٹھیک ہے۔ اور 12 کی میں نے آیت نمبر آدھی پڑھی ہے، کیونکہ آدھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی شان بیان کی آدھی آیت میں، اور آدھی آیت میں اللہ نے کافروں کا طریقہ بیان کیا ہے۔ سورہ محمد ہے، 26واں سپارہ ہے، اور آیت نمبر 12 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ یوں بے فکر ہو کر کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ بتائیے ذرا، والذین کفروا یتمتعون یعنی نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا، ویأکلون کما تأکل الانعام، اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں، اس طرح بے فکر رہتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں۔ یعنی دنیا میں یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور جانوروں کی طرح کھاتے پیتے رہتے ہیں، جگالی کرتے ہوئے کھاتے رہتے ہیں، ہر وقت کھانا پینا ہے، اور دنیا میں ان کا مقصود و مطلوب کھانا پینا ہی ہے۔ ان کا مقصود مطلوب کیا ہے؟ کھانا پینا ہے، ٹھیک ہے۔ والنار مثوی لہم، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا؟ انہیں جہنم میں رسید کر دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اس آیت مبارکہ سے ہمیں ایک سبق اور بھی ملتا ہے۔ کافر جب کھاتا ہے تو کیسے کھاتا ہے؟ کیا وہ اس کھانے سے یہ نفع اٹھاتا ہے کہ اس کھانے سے میں قوت حاصل کروں تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے احکام کو بجا لاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مشن، جو دین دے کر بھیجے گئے تھے، میں اس کو آگے بڑھاؤں؟ کیا اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کھانا کھا کر نماز میں قیام کرنے کے لیے کھڑا رہوں؟ کیا اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس سے قوت و طاقت حاصل کروں اور اللہ کی حمد و ثنا کروں؟ کیا کھانے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے کافر؟ نہیں لیتا۔ کیا کھانے کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ نہیں کرتا، وہ تو دوسروں کی طرف نعمتوں کو منسوب کرتا ہے۔ تو میں اور آپ بھی غور کریں کہ کیا ہم آپ ایسا تو نہیں کر رہے کہ نہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام، نہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر۔ یہ نعمتیں ہمیں کس نے دی؟ اپنے نعمتیں دینے والے مالک کو بھی پہچان نہیں، بس کھا رہے ہیں۔ کھانے کا مقصد کیا ہے؟ بس مزے کے لیے کھا رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں۔ تو ذرا میں اور آپ بھی غور کریں اس پر کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اور آپ بھی اس مزہ لینے کے لیے کھا رہے ہوں، ہر وقت بس مزے کے پیچھے بھاگ رہے ہوں۔ کس کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ تصور کیجئے، غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کافروں کی مثال دی ہے۔ میں اور آپ، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ہم سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اپنا بچاؤ کریں۔